السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ نماز میں قیام کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا۔ قیام کرنے کی دلیل کیا ہے؟ کھڑے کیوں ہونا چاہیے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقوموا للہ قانتین۔ قانتین کا کیا مطلب ہے؟ فرما بردار بن کر۔ تو فرما بردار بندہ کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ عاجزی کے ساتھ، یا ہل ہل کے، یا پاؤں کو اوپر نیچے کر کے تھک گئے ہیں، لمبا قیام ہو گیا ہے؟ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ یعنی جب آپ کسی کے سامنے فرما بردار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے والدین کے سامنے یا استاد کے سامنے یا کسی بڑے کے سامنے، تو کیسی حرکتیں کرتے ہیں؟ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ اسٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں اور پورے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہل جل نہیں کرتے، ادھر ادھر خارش نہیں کرتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ ادب کا جو مقام ہے اس کی ساری چیزیں ذہن میں لا کے پھر نماز میں کھڑے ہوا کریں، اور ادب سے سینے پہ ہاتھ باندھ کے اور پھر توجہ سے نماز پڑھیں۔ اب یہاں پر ایک سوال آیا ہے کہ ہم مصحف دیکھ کے تراویح پڑھتے ہیں، تو اس کا پھر کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ اس میں تو ایک ہاتھ میں یا فون ہوتا ہے یا مصحف ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ الاؤڈ تو ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ آپ کے پاس سٹینڈ ہو جس پر قرآن مجید رکھا ہوا ہو، اور آپ کے دونوں ہاتھ پراپر طریقے سے بندھے ہوئے ہوں، اور صرف آپ کی نگاہیں سامنے دیکھ رہی ہوں، اور اس میں جیسے سعودی قرآن ہے نا، اس میں الحمدللہ یہ ہے کہ آیت کا نمبر ہر صفحے پر اختتام میں موجود ہے، یعنی ہر صفحہ مکمل آیت کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ تو میں جب خود پڑھتی رہی ہوں تو میں اسی طرح کیا کرتی تھی۔ پہلی 2 رکعتوں میں 3 صفحات پڑھ لیتی تھی، اس کے بعد وہ برابر ہو جاتے تھے پیج، یعنی سامنے سے کھولے، ادھر کا بھی پڑھ لیا، ادھر بھی۔ پھر جب کھڑے ہوئے دوسری رکعت میں تو بس صرف ایک دفعہ ٹرن کرنا پڑتا ہے، تو کوئی زیادہ حرکت نہیں ہوتی۔ تو وہ سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ کے پاس مصحف رکھنے کا سٹینڈ ہو۔ اب تو بازار میں ملتے بھی ہیں، لوگ بنوا بھی لیتے ہیں، میرے خیال میں الہدا میں بھی بنوا کے رکھنے چاہیے، ڈیزائن دے دوں گی میں انشاءاللہ۔ تو اس میں لوہے کے بھی ہوتے ہیں، لکڑی کے بھی ہوتے ہیں، اور اچھے مٹیریل کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اگر آپ گھر پر ہیں اور آپ کو زیادہ قرآن حفظ نہیں ہے، یا ہے بھی تو آپ کو اچھی طرح یاد نہیں ہے، تو قیام تو قرآن کے بغیر نہیں ہوتا، قیام تو ہوتا ہی قرات کے لیے۔ تو اچھا طریقہ تو یہ، لیکن اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہیں ہے اور آپ نے پڑھنا ہے تو ہاتھ میں بھی مصحف لے سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہتھیلی پہ ہتھیلی، اور یا پونچے پہ ہاتھ، یا پھر تھوڑا آگے کلائی یعنی اور آگے۔ تو اگر آپ نے اپنا ہاتھ آگے رکھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے آپ نے مصحف کو پکڑا ہوا ہے، تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھ کے لیفٹ ہینڈ سے نیچے سے مصحف سامنے کھول لیں۔ تو اس سے آپ دیکھیں گے جو لگتا ہے گود میں اٹھایا ہوا نا، تو اس میں قرآن مجید کا بھی ادب رہتا ہے، اور آپ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا بھی ہے، اور آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور بس صرف اتنا ہے کہ جب آپ رکوع میں جانے لگیں تو ساتھ ساتھ مصحف مت اٹھا کے رکھیں، کیونکہ گرنے کا اندیشہ ہے، بغل میں کچھ لوگ دبا۔ مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگتا کہ مصحف کو بغل میں رکھا جائے۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ ہمیشہ ایک ٹیبل رکھیں، آپ ڈائننگ ٹیبل کی سائڈ پہ کھڑی ہو جائیں، آپ اسٹڈی ٹیبل کی سائڈ پہ کھڑی ہو جائیں، آپ کوئی اور چھوٹا ٹیبل یا کرسی، کوئی چیز ایسی ساتھ رکھیں کہ جب آپ نیچے جانے لگے تو جس ہاتھ میں، جیسے لیفٹ میں آپ نے مصحف پکڑا ہو نا، تو اپنے لیفٹ ہینڈ پہ رکھ لیں، اس کو نیچے مصحف کو الٹا کر کے اس پہ کپڑا بچھا لیں، ادب کے ساتھ الٹا کر کے رکھ لیں، اور پھر جب دوبارہ کھڑے ہوں تو آپ مصحف پھر اسی طرح اٹھا لیں، اور صرف ایک دفعہ ایک برقع پلٹنا پڑے گا، اور 2 پیجز پڑھتے جائیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ کا سپارہ بھی پورا ہو جائے گا اور بے ادبی بھی نہیں۔ اور اگر آپ موبائل سے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس صورت میں بھی یہی ہوگا کہ آپ اسی طرح ہاتھ باندھ کے، اور اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر آپ جیسے اگر لیفٹ ہینڈ سے اٹھانا مشکل ہے موبائل، ویسے تو مشکل نہیں ہے، نیچے سے ذرا سا ایسے سائڈ سے نکلے گا، ورنہ رائٹ سے بھی پکڑ کے تو اس کو پڑھ کے اور پھر اس کو سائڈ پہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور ادب سے کھڑے ہونے میں بہت زیادہ حرکات نہیں کرنی ہوتی، حرکت سے بچیں، حرکت کثیر سے بچیں، ٹھیک ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ عدد ما احاط به علمه حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا بلوغ لغایته ولا انقطاع لامده. تمام طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے جو اس کی نعمتوں کے موافق ہے اور نعمتوں کا حق ادا کرتی ہو، یعنی وہ حمد جو اللہ کی نعمت کا حق ادا کرتی ہو اور اس کے مزید انعامات کا بدل ہو، ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کی گنتی کو اللہ کے علم نے احاطہ کیا ہے. عدد خلقہ، ایسی حمد جس کی حد کی کوئی انتہا نہیں، یعنی جو کہیں ختم ہی نہیں ہوتی اور اس کی گنتی کا کوئی حساب نہیں، اور جس کی منزل تک نہیں پہنچا جا سکتا اور اس کی مدت بھی ختم نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کی حمد، اسی کی تعریف. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. حابیل قابیل کے قصے کے سلسلے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ قابیل نے حابیل کو ناحق قتل کیا. اس کے بعد انسانی جان کی حرمت کا بیان آیا، کیونکہ قتل سے اور خاص طور پر قتل ناحق سے کئی مفاسد اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے بنی اسرائیل پر خصوصاً اور تمام بنی آدم پر عموماً یہ بات فرض کر دی گئی، لکھ دی گئی کہ جس کسی نے کسی نفس کو بغیر حق کے اور بغیر قصاص کے قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یہاں بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے خاص طور پر کیا گیا کیونکہ ان میں خون ریزی اور قتل بہت عام ہو گیا تھا، حتیٰ کہ وہ انبیاء اور اپنے نیک لوگوں کو جو انہیں نیکی کا حکم دیتے تھے ان کو بھی قتل کر دیتے تھے. لہذا تاکیدی طور پہ واضح کر دیا گیا کہ ایک بے قصور انسان کا جان بوجھ کر قتل کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا کہ گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. تو جو شخص کسی انسان کی ناحق جان لیتا ہے وہ صرف ایک انسان پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ بھی ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا دل انسانوں کے احترام اور ہمدردی کے جذبے سے خالی ہے اور وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، یعنی اس کے نزدیک انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، انسانی جان کی کوئی حرمت نہیں. تو آیت نمبر 32 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔
اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی. اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں یقیناً زیادتی کرنے والے ہیں. تو من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اس کی کافی وضاحت کل ہم کر چکے ہیں، لیکن چند باتیں مزید بھی کہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ حکم کیوں لکھ دیا گیا کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، کیونکہ بنی اسرائیل میں یہ خرابی بہت آگے تک جا چکی تھی. اگرچہ یہ حکم دیگر اقوام کو بھی ان کے پیغمبروں کے ذریعے دیا جا چکا تھا، لیکن بنی اسرائیل کو خاص طور پر دیا گیا کیونکہ وہ تو انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتے تھے اور انصاف کا حکم دینے والوں کو بھی قتل کر دیتے تھے. تو جب ان میں قتل بڑھ گیا اور قتل کو ہلکا سمجھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بھی شدید کر دی. جیسا کہ ایک اور روایت کے مطابق بنی اسرائیل کی عورتوں نے جب تبرج کیا تو ان پر حیض مسلط کر دیا گیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حیض تو حضرت حوا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو بنی اسرائیل کی عورتوں پر کیسے مسلط کر دیا گیا؟ اور یہ تبرج کی سزا تھی. جیسے بنی اسرائیل کے لیے قتل کی سزا کیا بتائی گی، اتنا بڑا جرم کہ گویا ساری انسانیت کو قتل، یعنی حکم میں شدت کا اظہار. تو حیض تو حضرت حوا کے زمانے سے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ کو جب حج کے موقع پر ان کو حیض آ گیا تھا تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے. تو بنی اسرائیل کی عورتوں پر حیض مسلط کر دینے سے کیا مراد ہے؟ حیض مسلط کر دے، کچھ سمجھ آ رہی؟ حیض جاری کر دیا گیا نہیں کہا گیا، حیض مسلط کر دیا گیا. علماء اس کی توضیح کو یوں کرتے ہیں کہ عمومی طور پر خواتین کے اندر حیض کی مدت 6-7 دن ہوتی ہے، کچھ کے لیے اس سے کم، کچھ کے لیے تھوڑی بہت اس سے زیادہ، مگر بنی اسرائیل کی عورتوں کو 15-15 16 دن حیض آتا تھا، یعنی اس کی مدت طویل کر دی گئی. اور اس میں وہ بہت جوش بھی مارتا تھا، یعنی ایک طرح سے بطور عقوبت، بطور سزا. جیسے کہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں نا کہ غلط کام کرنا یا نہ کرنا اس کا انسان کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن جب وہ غلط کام اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ کر لیتا ہے تو پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں بھی کوئی سزا دے دے، وہ چاہے تو اس کو آخرت کے لیے مؤخر کر دے. بنی اسرائیل پر قرآن مجید کی روح سے کوئی اور سزا مسلط کی گئی تھی، کچھ یاد ہے آپ کو؟ سورۃ البقرہ پڑھنے والوں کو ان کو کیا بنا دیا گیا تھا، اور کیا بنا دیا گیا، اور ان پر کیا کی گئی؟ لعنت کی گئی. اور یہ سب کچھ یہاں بھی من اجل ذالک ہے نا، وہاں بھی کیا فرمایا؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، ان پر کچھ کھانے حرام کیے گئے تھے جو باقی امتوں میں حلال تھے. یاد رکھیے جب کوئی قوم اجتماعی طور پر کسی برائی کا ارتکاب کرنے لگتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف طرح کی سزائیں بھی آتی ہیں. ہمیں افراد کے بارے میں پن پوائنٹ کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس لڑکی کو یہ بیماری ہے لہٰذا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کوئی یہ کام کیا ہوگا، کوئی غلط کام کیا ہوگا. اس سے پرہیز کریں. عمومی حکم ہے، ہر ایک کو آئینہ میں اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے. تو اس دنیا میں بھی مکافات عمل ہوتا ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو جی چاہے کریں، کچھ نہیں ہوتا، میں سب کو مزہ چکھا دوں گی، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا جاتا ہے تو ہم گناہوں پہ دلیر ہوتے جاتے ہیں، دلیر ہوتے جاتے، کیا فرق پڑتا. لیکن جب پکڑ آتی ہے دنیا میں تو پھر ہم کہتے ہیں ہماری کوئی دعا سنی نہیں جا رہی، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. تو اس کا حل کیا بتایا گیا؟ پھر کیا کرو کہ دعائیں قبول ہونے لگیں. پھر کیا بتایا گیا کہ کیا پڑھو کہ اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے، مال دے استغفار، اولاد دے استغفار. ہر گناہ کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے، کہیں اور ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے انسان کے اپنے دل کے اوپر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے دل پر؟ سیاہ نقطہ لگتا ہے نا. توبہ کر لیں، استغفار کر لیں تو کیا ہوتا ہے؟ صفائی ہو جاتی ہے. اور اگر توبہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک گناہ کے بعد ایک اور گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے، انسان ادھر داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک اور پھر شر پھیلتا ہی چلا جاتا ہے، خرابیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں. اور بعض اوقات انسان اس دنیا میں
کسی نہ کسی حوالے سے اس کا نتیجہ دیکھ لیتا ہے. کچھ لوگوں کو تو سمجھ آ جاتا ہے، جن کے دل روشن ہوتے ہیں نا، جو توبہ کر لیتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں دل، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ میرے فلاں گناہ یا غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ میری اپنی زیادتی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اسی لیے عموماً پریشانی کے موقع پہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خاص طور پر جو چیزیں انسان کے غم، فکر، پریشانی میں اضافے کا باعث بنے. کذالک ننجی المؤمنین. تو رنج و غم کا علاج بھی آیت کریمہ ہے، کیونکہ غلطی کہیں نہ کہیں ہماری اپنی ہوتی ہے اور ہم کر کے بھول چکے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم کسی کا ایسا دل دکھاتے ہیں کہ اس کی ہمیں آہ لگ جاتی ہے، وہ تڑپ اٹھتا ہے اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی اور ہم توبہ بھی نہیں کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی چیز میں ڈالتے ہیں کہ ذرا ہم بھی تڑپ لیں تھوڑا. تو اس لیے اپنی زبان، اپنے ہاتھ بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی پر زیادتی نہ کر جائیں. چپ کی مار بھی بڑی سخت ہوتی ہے، اور کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرنے کی اور کسی کو مس گائیڈ کرنے کی، یعنی کوئی بھی ظلم اور کسی بھی طرح کا ظلم جو انسان کسی پہ کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں، من اجل ذالک، یہ 3 لفظ ہیں، بڑے اہم ہیں. اس وجہ سے کہ قتل و غارت عام ہو گیا اور وہ قابیل کے نقش قدم پر تھا، اور پھر بنی اسرائیل کو تو ہم نے لکھ کے یہ بات دے دی، اور آج ہمیں بھی اس بارے میں بہت تاکید کی گئی. آگے جا کے میں کچھ اس کا ذکر کروں گی. تو اگر ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تب بھی استغفار کی ضرورت ہوتی ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ، میں نے ہی اپنی جان پہ ظلم کیا ہوا ہے، میرا اپنا ہی قصور ہے، میری ہی ذاتی. اور واقعی ہوتا ہے ایسے. آپ دیکھیں، جب تک نہیں پتا تھا کہ چینی یا شوگر جو ہے یہ نقصان دہ ہے، تو شوق سے چینی کی چیزیں کھاتے رہے، کبھی کوئی کبات محسوس ہی نہیں کی. اور ابھی تک بہت سارے لوگ انتہا درجے کی شوگر ہوتی ہے کولڈ ڈرنکس میں، کتنے شوق سے پیتے ہیں بغیر روک ٹوک کے. کہتے اتنا ریجنٹ نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا. بعض اوقات ایک حصہ باقی چیزیں ہوتی ہیں، 2 حصے شوگر ہوتی ہے اس میں یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. آئس کریم میں حد درجے کی مٹھاس ہوتی ہے، لیکن لوگ شوق سے کھاتے ہیں اور ان کو ذرا بھی خوف خطرہ نہیں ہوتا کہ اس کے کوئی برے کانسیکوینسز. بعض لوگ تو کھانے کی جگہ آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کو آپ دیکھیں، اور وہ سمجھتے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. ہاں واقعی کچھ نہیں ہوتا. ابھی تو کچھ نہیں ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ ہوگا بھی نہیں. جو کچھ جا رہا ہے ہمارے اپنے اندر جمع ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح نکلے گا. تو جن لوگوں کو تو سمجھ آ جاتی ہے نا، وہ تو بچنے لگتے ہیں، وہ تو پرہیز شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح جن لوگوں کو گناہوں کے نقصان کی سمجھ آنے لگتی ہے، وہ پرہیز شروع کر دیتے ہیں. ان کے لیے پھر پرہیز مشکل نہیں ہوتا، اور اسی کا نام پرہیزگاری ہے، گناہوں سے بچنے کا. ورنہ انسان تیار رہے خود نتائج بھگتنے کے لیے، الا یہ کہ توبہ کر لے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اور جس نے اس کی جان بچا لی، کیونکہ زندگی کوئی نہیں دیتا، یہ لفظی ترجمہ یہاں اس طرح نہیں کریں گے، یعنی جس نے اس ایک انسان کی جان بچا لی، احیاها، کیونکہ کوئی کسی کے اندر روح نہیں پھونکتا. فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا. بڑی زبردست ترغیب ہے اس میں. حسن بصری کہتے ہیں فکأنما قتل الناس جميعا، یعنی گناہ میں، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، یعنی اجر میں. کیا مطلب ہے؟ سب انسانوں کو قتل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سب کے قتل کا گناہ اس نے مول لیا، اور سب کو بچایا کہ سب کے بچانے کا اجر اس نے مول لیا. یہ معنی. اور یاد رکھیے، زندہ کرنے کا معنی کسی انسان میں روح پھونکنا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام باذن اللہ کچھ معجزات دکھاتے تھے کہ پرندے کے اندر پھونک مارتے تو وہ پرندہ اڑنے لگتا، یا مردے کو زندہ کرتے تھے. عام انسان اور ان کے علاوہ نہ کوئی پیغمبر اور نہ کوئی اور کسی کو کبھی زندہ نہیں کر سکا. ٹھیک ہے، تو روح صرف اللہ ہی پھونکتا ہے. تو مراد یہاں ہے جس نے اس کو قتل ہونے سے بچا لیا. قتل سے بچانے کی بھی کئی قسمیں. مثلا قتل کا ارادہ کرنے کے بعد اپنا ارادہ ترک کر دینا، یعنی ایک انسان اپنے گھر سے ہتھیار لے کے بھی نکلا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہتھیار لے کے نکلے تھے کیا کرنے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے، لیکن پھر ارادہ بدل دیا. ایسے ہی کوئی انسان نکلا ارادہ کر کے اور پھر ارادہ بدل دیا، تو اس نے کیا کیا؟ اپنے شر سے ایک انسان کو
بچا لیا، یہ سوچ کر کہ یہ تو ایک حرام کام ہے اور مجھے نہیں کرنا چاہیے. اصل میں نا کوئی بھی کام اچانک نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، انسان کی ایک اندر ہی اندر وار چل رہی ہوتی ہے، کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں. جیسے قابیل کے اندر فطوعت لہ نفسہ ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ آمادہ ہو گیا. ایسے ہی انسان کوئی بھی گناہ کا کام کرتا ہے نا تو اس کے پیچھے اس کی کوئی جڑیں ہوتی ہیں. اسی لیے جو میں آپ کو سیلف انالیسس کرنے کو کہتی ہوں نا کہ کوئی بھی غلط کام کریں تو کیا کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کیوں کیا. کوئی بات کسی کے خلاف منہ سے نکلی تو اپنے آپ سے پوچھیں کیوں نکلی، کیونکہ دل میں بہت کچھ ہم نے بٹھایا ہوا ہوتا ہے کسی انسان کے خلاف، اور جب وہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ جب کہیں موقع آتا ہے، جیسے وہ ایک ماچس کی تیلی ہوتی ہے نا تو وہ ہر ایک کو نہیں جلاتی، ہر چیز کو نہیں لگتی، آگ نہیں بھڑکتی اس سے، لیکن کچھ چیزوں کے پاس سے بھی گزر جائے تو وہ پٹرول کے پاس سے بھی گزر جائے تو کیا ہوگا، ایک دم سب کچھ بھڑک اٹھے گا. تو جہاں پٹرول ہو ہی نہ تو وہاں بے شک ماچس پھینک دیں، کیا ہوگا. جہاں لکڑی ہو ہی نہ وہاں جو مرضی آگ پھینک، کچھ نہیں ہوتا. تو اگر کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی چھپی ہوئی نفرت، بغض وغیرہ ہو تو وہ کسی موقع پر اچانک پھوٹ پڑتا ہے، اور اگر نہیں ہو تو نہیں ہوتا. تو جو بھی انسان ارادے کر رہا ہوتا ہے اس میں پہلے اس کو اپنے اندر سے جیتنا پڑتا ہے نیکی کرنے کے لیے، یا پھر ہارنا پڑتا ہے نفس کے ہاتھوں گناہ کے لیے. تو جو ہار جاتا ہے وہ قتل کر دیتا ہے، جو جیت جاتا ہے تو وہ پھر اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہے. دوسرا معنی کسی حملہ آور کو روک کر، یعنی ڈیفینسو، کسی حملہ آور کو روک کر قتل سے بچانا. مطلب کوئی اور آ رہا تھا کسی کو مارنے کے لیے، اس نے اس کو دور ہٹا دیا، چاہے قوت سے چاہے کسی بات کے ذریعے، مثلاً اس کو چھپا کے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کی دشمنی میں دھمکی دے کے تو ہتھیار اٹھا کے آ جاتا ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے وہ فلاں ہے، تو آپ اس کو کوئی توریہ کر کے ٹال ٹول کے بھیج دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر وہ اندر آیا تو کیا ہوگا. کبھی کسی کو مار پیٹتے دیکھیے، اور آپ نے کبھی اس کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ بچایا نا. بس ایسے ہی جس کا قتل ہونے جا رہا ہو اس کو بچانا، یہ دوسرا معنی بنتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ظالم کا ہاتھ روکنا، یہ معنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جب وہ ظالم ہوگا تو میں اس کی مدد کیسے کروں گا؟ آپ نے فرمایا اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا، کیونکہ یہی اس کی مدد ہے، ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے. تو کسی کو بھی آپ ظلم سے روک دیتے، بیٹھے بٹھائے آپ نیکی کما جاتے ہیں اتنی بڑی. کوئی کسی کے بھی خلاف انتقامی جذبات لیے پھرتا ہے، آپ اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی اچھی بات کر دیتے ہیں، آپ اس کی جان تو نہیں تو عزت بچا لیتے ہیں، یا ایک فساد کو ختم کر دیتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی نیکی آپ نے کمائی. تو جب کوئی کسی کے خلاف آپ کے پاس آ کے بات کرے نا تو اس کو ٹھنڈا بھی کریں اور اس کو تھوڑا سمجھائیں بھی، کوئی عذر تلاش کریں دوسرے بندے کے لیے. یعنی اگر ہم کوشش کریں تو کسی بھی انسان کے کسی ایکشن کے پیچھے ہم عذر تلاش کر سکتے ہیں، اور اس سے اپنے دل کو بڑا اطمینان ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ آپ ہی کے آس پاس عذر قبول بھی نہیں کرتے اور عذر سننا بھی نہیں چاہتے، وہ الٹا پھر آپ کو پکڑ لیں گے. تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور کو نہیں بچاتے. تو جو کسی کو بچاتا ہے نا اس کو اپنی جان لگانی پڑتی ہے. اب کسی قاتل کو پیچھے کر کے مقتول کو بچانا کیا ہے، گویا اپنے آپ کو پیش کر دینا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی پٹ رہا ہو تو آپ بچاتے ہیں تو آپ پہ بھی ہاتھ پڑ جاتا ہے. تو یہ ایک جرأت کا کام ہوتا ہے. ایسے کوئی کسی کی عزت کا قتل کر رہا ہے غائبانہ طور پر غیبت کر کے، تو اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے؟ پھر اس وقت بھی تھوڑی ہمت کرنی پڑتی ہے، بات اپنے اوپر لے لینی پڑتی ہے، لیکن اس کے بعد سکون بہت ملتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ شکر ہے میں کسی غیبت میں شریک نہیں ہوئی. تیسری بات، کسی حادثے میں کسی انسان کی جان بچانے کا اجر، پوری انسانیت کی جان بچانے کا اجر ہے. مثلاً کسی گھر میں اللہ نہ کرے آگ لگ گئی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک دم بریک تھرو کرتے ہیں اور جا کے بچوں کو اٹھا کے باہر کرتے ہیں اور جان بچاتے ہیں، یا کوئی الارم بجاتے ہیں، یعنی کوئی بھی طریقہ کرتے ہیں.
کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں رات سوتے ہوئے آگ لگتی، کئی واقعات ایسے سنے گئے کہ سارے کے سارے لوگ جل جاتے ہیں، کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے اس میں آگ کا سیک بعد میں پہنچتا ہے، پہلے کیا آتا ہے دھواں، اس دھوئیں سے کیا ہو جاتا ہے بے ہوشی، اس بے ہوشی میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آگ میری طرف آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. لیکن ہمسائے کو پتہ چل رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، کھڑکیوں سے نظر آیا کچھ، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اب جان بچانے کے لیے، یا کوئی ڈوب رہا ہے اور آپ کو تیراکی آتی ہے، اگر نہیں آتی تو اللہ کے واسطے خود نہ کودیے گا، کیوں نہیں، وہ آپ نے بتایا تھا کہ جان بچانی ہوتی. جان بچانے کے لیے بھی کوئی ہنر سیکھنا پڑتا ہے، بڑے بڑے کام کرنے کے لیے طریقہ بھی آنا چاہیے. خیر، اب یہ ہے کہ اگر آپ اچھی نیت سے کسی کی جان بچاتے ہیں، کسی کو روکتے ہیں، کوئی جل رہا ہو، کوئی ڈوب رہا ہو، کوئی کسی مکان کے نیچے جو زلزلہ وغیرہ آتا ہے، تو آپ دیکھیں یہ جو ورکرز ہوتے ہیں ان کا کیا نام ہے، ریسکیو ورکرز جو ہوتے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے وہ لوگوں کو جان بچا رہے ہوتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات آفٹر شاکس بھی آ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات جو فائر فائٹرز ہوتے ہیں یہ بیچارے خود جل جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں. تو یہ مشکل کام ہے، لیکن اسی لیے جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی شخص اس کے ذہن میں خیالات آتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، آپ اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ طریقہ آتا ہے؟ نہیں آتا. آج تو ہر دوسرا ینگسٹر جو ہے وہ خودکشی کی دھمکی دے رہا تھا ماں باپ کو، اور یہ دھمکیاں دیتے دیتے کسی نہ کسی دن کر بھی جاتے ہیں. تو اگر آپ کہیں سے بھنک بھی پائیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی سوچ کو بدلیں. کیسے بدلیں ہمیں تو خود ہی نہیں پتا. جاہل کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ ہنر سیکھیے. اتنے بڑے بڑے ثواب کے کام ہیں، ان کو کرنا سیکھیے کہ کیسے آپ کسی کی سوچ کو بدلتے ہیں، اور کیسے آپ اپنا وقت لگا کے اپنی ایفرٹ صرف اللہ سے اجر کی توقع رکھتے ہوئے آپ اس کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، آپ اس کو سجیشن دے سکتے ہیں، آپ اس کی وجوہات معلوم کر سکتے ہیں، آپ طریقہ سیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کسی کو نارمل کریں. کیونکہ یہ نارملٹی ہوتی ہے. ایسے علوم پڑھنے بھی چاہیے، اور کچھ لوگ تو اس کے ماسٹر ہونے چاہیے کہ جو فی سبیل اللہ پھر دوسروں کا علاج بھی کر سکیں. ایک طرف ہم لوگوں کو دین کے مسئلے بتا کے ان کی آخرت کے آگ سے بچاتے ہیں ان کو، تو دوسری طرف دنیا میں ان کو ہلاکت سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے بھی بچا سکتے. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کے آس پاس کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، گاڑی صرف آپ کے پاس ہے اور آپ ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ کے بچے اسکول سے چھٹی ہو گئی ہے، وہ کھڑے ہیں، ان کو گھر جانا ہے، یا آپ کی کوئی ضروری اپائنٹمنٹ ہے، لیکن اب یہاں جان بچانے کا مسئلہ ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کھسک کے نکل جائیں. کیا کریں گے آپ سب کچھ پیچھے چھوڑیں گے. آپ کہیں گے میں اس کو ہاسپٹل لے کے جاتی ہوں، اور آپ لے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر آپ 10 منٹ اور لیٹ آتی تو یہ ایکسپائر ہو چکا ہوتا. اس وقت آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے میرے ذریعے ایک انسان کی جان بچا لی. اور کوئی سچویشن کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کے اوپر کچھ گرنے والا تھا، آپ نے جلدی سے کھینچ لیا اس کو. یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے غفلت سے نکلنا بڑا ضروری ہے. کوئی اور موقع بتائی. یہ مواقع میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت بڑا اجر ہے، اور ہمارے پاس مواقع ہوتے بھی ہیں لیکن ہم اپنی جان بچانے کے لیے کنی کترا کے بھاگ جاتے ہیں. بعض اوقات پریگنینسی انوانٹیڈ ہوتی، ہونا نہیں چاہیے. جو اللہ کا فیصلہ ہو گیا نا کہ آپ کو بچہ دینا ہے، اللہ نے اسے ایکسپٹ کر لیا. اللہ رضیت باللہ ربن، چاہے میں بیمار ہوں، اب جو بھی ہے، اگر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ سروائیو کر سکتی ہیں تو ایکسپٹ اٹ. لیکن کچھ عورتوں کو تو چین نہیں آتا، وہ اس سے مشورہ کریں گی، اس سے مشورہ کریں گی، کون سی گولی کھاؤں، کون سی فلانا کروں، یہ وہ کر کے ابارٹ کرا دیتی ہیں. آپ ایسی لڑکیوں کو جو آپ کے انٹریکشن میں آئیں ان کو روکیں. اور آج کل تو ایک اور ظلم شروع ہو چکا ہے کہ جس وقت بچے کی سیکس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی ہے تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں ہر قسم کے لوگ شامل ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اور لڑکی نہیں چاہیے، وہ اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار ڈالتے ہیں. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ایسے بچوں کی بھی جان بچانی چاہیے، وہ بھی بہت بڑے اجر کا کام ہے. اور اس وقت اجر کی نیت بھی رکھیں کہ میں اس بندے سے کچھ بھی نہ شکریہ چاہتی ہوں، نہ کوئی بدلہ، نہ کوئی جزا، نہ کوئی دعا، کچھ بھی نہیں. میں صرف اور صرف اپنے رب کے لیے یہ کرنا چاہتی ہوں. تو یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے. اسی طرح کچھ لوگ تو اس پیشے سے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں،
پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ان کے ہاتھ میں تو ایسے بہت سے مواقع ہوتے ہیں کہ آپ دوسرے کی جان بچائیں اپنی ڈیوٹی کو امانت داری کے ساتھ ادا کر کے. پھر یہ تو لٹرلی جان بچانے والی بات ہے نا، لیکن انڈائریکٹلی بھی ہم لوگوں کی، جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک جسم کی زندگی، ایک روح کی زندگی. بعض لوگ اخلاقیات کا قتل کر رہے ہیں، بعض لوگ روح کا قتل کر رہے ہیں، بعض لوگ اور طریقوں سے انسانوں کو نقصان دے رہے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی تمام ظلم کی صورتوں سے لوگوں کو روکنا چاہیے، اور کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں بننا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں کسی کی جان پر ظلم ہو، زیادتی ہو، کسی کا نقصان ہو، کسی کی جان کا یا مال کا یا عزت کا. اس کی پارٹی نہ بنے، اس کا حصہ نہ بنے. اپنی عقل سے سوچیں، اللہ سے استخارہ کریں، خود فیصلہ کریں اپنے ہوش و حواس کے ساتھ، ایمپتھی سے کام لیں، اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ کے دیکھیں. جس کی غیبت کرنے چلیں آپ تو بہت سی باتیں پھر سمجھ میں آ جاتی ہیں. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے آپ کی والدہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے بہن بھائی، آپ کے ہسبینڈ کوئی بھی کیوں نہ ہو. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. کسی پہ زیادتی ہو رہی ہو، قطعاً کسی کے ساتھ تعاون نہیں. معذرت کر لیں، میں معذرت خواہ ہوں، میں یہ نہیں کر سکتی، کیا فرق پڑے گا؟ وہ آپ کو جوتے مار لے گا، کھا لے جوتے، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا. تو یہ تھی چند صورتیں. آیت کے آگے چلتے ہیں ہم. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس تو ہمارے رسول کھلے کھلے دلائل لے کے آئے تھے. کن کے پاس؟ کن کی طرف اشارہ ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف. اور بینات سے مراد ایسی واضح نشانیاں جو بالکل ظاہر ہوتی ہیں، جن کو رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے لاتے ہیں. تو ہر رسول کو اس کے زمانے کی مناسبت سے، حالات کی مناسبت سے نشانیاں دی گئیں. جیسے سمود کی نشانی کیا تھی؟ ناقہ. یس. موسیٰ علیہ السلام کی نشانی عصا ید بیضاء. عیسیٰ علیہ السلام معجزہ. عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے اعتبار سے نشانیاں دی گئی تھی، کیونکہ ان کے دور میں طب عروج پر تھی، بڑے بڑے فلاسفر اور طبیب موجود تھے. تو وہ مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کر لیتے تھے، ان کو قبروں سے نکال کے، اور پھر مادرزاد نابینا کو بینا کر دیتے اللہ کے اذن سے، برس والے کو، پلبیری والے کو شفا دیتے اللہ کے اذن سے، وغیرہ وغیرہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ دیا گیا؟ قرآن. آپ کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے اور آپ کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے. آپ کے دور میں خاص طور پر فصاحت و بلاغت بہت کبھی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو یہ واضح نشانی دی. اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول بینات لے کر آئے. ایک اور جگہ آتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. فرق بتائیے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولنا اور دوسری جگہ فرماتے ہیں رسولہم. آج کل تو اتنا قرآن میں غور و فکر کا موقع ہے نا، روز تراویح پڑھتے ہیں اور روز سنتے ہیں، اور امام کو جب سامع کریکٹ کرتے ہیں، واو مس کر جاتے ہیں، واو کی جگہ فا پڑھ جاتے ہیں. عاجز کر دینے والا کلام ہے، عاجز کر دے. جتنا مرضی پکا کر لیں، جتنا مرضی پکا کر لیں. ہمیں تو چند صورتیں آتی ہیں مجھے، میں تو ان میں بھی غلطی کر جاتی ہوں. پھر کہتے ہیں جا کے چیک کروں فا تھا یا وا تھا، پھر پیچھے سے کنیکٹ کرتی ہوں یہاں کیا ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ سنہرا موقع ہے قرآن میں غور و فکر کرنے کا، رمضان کا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. تو بات یہ ہے کہ جب وہ احکام بیان کیے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولنا، جیسے سورۃ المائدہ کی آیت میں آتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا. اور جب اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں کلام فرماتے ہیں جو کہ بستیوں والوں کا رسولوں کے بارے میں موقف ہوتا تھا، جو رسولوں کو ان کی طرف سے تکلیف پہنچتی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاءتہم رسلہم، یعنی اب بستی والوں کی نسبت سے بات ہو رہی ہے. تمہارے ایک خفیف سا فرق تھا تدبر کے نقطہ نظر سے. دو قوموں کا رسولوں کے بارے میں جو موقف ہوتا تھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پہ واجب تھا کہ وہ رسولوں کی تکذیب کرنے کی بجائے اپنے رسولوں کی تعلیم سے فائدہ اٹھاتے. بہرحال دونوں حالتوں میں وہ رسول ہی ہیں، چاہے رسولہم ہے یا رسولنا ہے.
وہ اللہ کے رسول ہی ہیں. ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر ان میں سے اکثر لوگ، کثیر تعداد میں، اس کے بعد، کس کے بعد؟ بعد ذلک، بینات آنے کے بعد، نشانیاں آنے کے بعد، معجزات دیکھنے کے بعد، آیات سن لینے کے بعد. بینات واضح دلائل کو بھی کہتے ہیں نا، یعنی معجزات تو ہیں ہی، واضح دلائل بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کلام اللہ کی شکل میں لائے ان کے پاس. فرمایا کہ وہ زمین میں مسرف ہیں، اسراف کرنے والے ہیں. اسراف کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑنا، اس کی حرمتوں کو پامال کرنا، اس کے رسولوں کو جھٹلانا، ان کو قتل کر دینا. یہ مختلف قسمیں ہیں، یہ ساری چیزیں نہیں، لیکن اسراف میں یہ سب کچھ شامل ہے. حد پھلانگنے سے لے کے قتل تک سب اسراف ہے. اور صرف قتل کے معاملے میں اسراف نہیں، بلکہ ہر معاملے میں. قتل کے معاملے میں تو قرآن مجید میں آتا ہے فلا یسرف فی القتل، قتل کے معاملے میں تو اسراف ہے ہی ہے، لیکن دیگر معاملات میں، مالی معاملات میں بھی اسراف ہوتا ہے. اب یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ کثیرا منہم. اول اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف جا رہا ہے، اور ان قوموں کی طرف جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں مدینہ میں رہنے والے یہود کی طرف بھی اشارہ ہے، یہود کے قبائل کی طرف. یعنی انہیں حرام امور کا علم تھا، اس کے باوجود وہ ان امور کا ارتکاب کرتے رہے. جیسے سورۃ البقرہ کی 2 آیات میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، نہ اپنے بھائی بندوں کو، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود گواہ ہو. پھر تم ہی وہ لوگ ہو، یعنی تمہیں سب باتیں پتہ تھی، تم گواہ ہو کہ ہاں حکم یہی ہے. پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو. اپنے آپ کو قتل سے مراد یعنی اپنے ہی بندوں کو، اپنی ہی قوم کو، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، اور ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو. اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو فدیہ دیتے ہو، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام ہے. پھر کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو اس شخص کی جزا کیا ہو سکتی ہے جو تم میں سے ایسا کرے، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لٹائے جائیں. تو یہ بھی بینات آ چکی ان کے پاس، واضح احکامات آ چکے ان کے پاس، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صریح خلاف ورزی کی، صریح خلاف ورزی. اور اس کے علاوہ بھی جن قوموں کے پاس یہ سب کچھ تھا انہوں نے بھی یہی کیا. ناقہ کے ساتھ کیا ہوا؟ پاؤں کاٹ دیے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آ گیا. تو یہ ہے فساد، اور اس فساد کے نتیجے میں پھر اللہ سبحانہ وتعالی قوموں کو برباد کر دیتے ہیں. تو اس آیت سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں ان میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے قتل کی حرمت. قتل مومن حرام ہے، اور اس کی بہت سخت سزا بتائی گئی کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا. اللہ کا اس پر غضب ہے اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے. قرآن مجید میں شرک کے ساتھ قتل کا ذکر کیا گیا ہے سورۃ الفرقان میں، کہ شرک کے بعد جو بہت بڑا گناہ ہے وہ قتل انسان ہے، قتل مومن ہے. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون. زنا بھی تیسرے نمبر پر ساتھ ہی ہے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن کا قتل دنیا کی تباہی سے زیادہ بڑا جرم ہے. والذی نفسی بیدہ لقتل مؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا. بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی کی ناحق جان لینا. یعنی شرک کے بعد یہاں اس حدیث میں بھی دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ کسی کی ناحق جان لینا. پھر والدین کی نافرمانی اور جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا وغیرہ وغیرہ، کافی سارے کبائر کا ذکر آتا ہے مختلف احادیث میں. یہ ایک کفریہ فعل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا حضرت جریر کو کہ لوگوں کو چپ کراؤ، پھر آپ نے فرمایا تم لوگ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم میں سے ایک شخص دوسرے کی گردن مارنے لگے. یعنی یہ کفریہ فعل ہے.
حضرت ابن مسعود کی روایت میں بھی آتا ہے، حدیث میں، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو مگر حق کے ساتھ، پھر باقی باتیں بعد میں۔ تو اس میں تیسرے نمبر پر یہ آ رہا ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں گے مختلف احادیث میں کہ قتل کا گناہ جو ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو، ہر چیز دوسرے پہ حرام ہے۔ لہذا کسی کی جان لینے کے علاوہ اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کسی کی چیز اس کے پوچھے بغیر نہیں اٹھانی چاہیے، نہیں استعمال کرنی چاہیے، نہیں لینی چاہیے۔ اکثر جو تعلقات کی خرابی گھروں میں یا ہاسٹلز میں ہوتی ہے یا اداروں میں، وہ کس بنا پہ ہوتی؟ آپ یہاں سے باہر نکلتے ہیں آپ کا جوتا ہی غائب ہے، کیا ہے جو وہ غلطی سے لے گئے، ان کو پتہ نہیں تھا، کیسے پتہ نہیں؟ مجھے ایک تو یہ سمجھ نہیں آتی، میں تو اگر اپنا بھی جوتا کوئی بدل دے میرا تو مجھے اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جوتا نہیں، آنکھیں بند کر کے بتا دوں گی۔ جب آپ کسی کا جوتا پہنتے ہیں اور اس کا نمبر بڑا ہوتا ہے یا نمبر چھوٹا ہوتا ہے یا وہ تنگ ہوتا ہے یا وہ کھلا ہوتا ہے یا وہ گھسا ہوا ہوتا ہے یا وہ نیا ہوتا ہے، پہن کے کیسے آپ کو نہیں پتہ چلتا؟ نہیں وہ جلدی میں تھے، آپ تو جلدی میں تھے، ہو سکتا ہے جوتے کا مالک بھی جلدی میں ہو، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ آپ اس کی گاڑی بھی جا رہی ہے۔ اسی طرح اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر عرضہ، عزت اور آبرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اس طرح حرام کی جس طرح تمہارے اس دن، تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے۔ تو مسلمان کا بھی جان، مال، عزت اسی طرح حرام ہے۔ پھر یہ کہ کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبے کی طرف دیکھا اور فرمایا اے گھر تجھے مرحبا ہو، تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے عظیم تر ہے۔ بے شک اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی، اس کا خون، اس کا مال اور اس کے بارے میں برا گمان کرنا، کسی کے بارے میں برا گمان کرنا۔ عذر تلاش کیا کریں لوگوں کے لیے، تحقیق کیا کریں، وجوہات معلوم کیا کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمام آسمان کے رہنے والے اور زمین کے رہنے والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ استغفر اللہ، ایک مومن کے قتل میں اگر یہ سب شریک ہو، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض 3 لوگ ہیں، جن میں سے ایک وہ جو کسی کا ناحق خون بہائے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، جنت کے دروازے پہ رکاوٹ بننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی میں استطاعت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے مابین مسلمان آدمی کے خون کی ایک لپ بھی حائل نہ ہونے دے، جسے وہ مرغی کے ذبح کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کر بہا دے، تو وہ ایسا کر لے، کیونکہ وہ جب بھی جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے پہ جائے گا تو اس خون کو اللہ اس کے اور جنت کے مابین حائل کر دے گا۔ یعنی جب جنت میں جانے لگے گا خون آگے رکاوٹ بن جائے گا، وال بن جائے گا، نہیں جا سکتے۔ لب خون، جان لینا تو ہے ہی بڑی بات، لیکن لب خون بہانا بھی، اس میں سخت زخم لگا دینا کسی کو تو اس سے کیا ہوتا ہے، کتنا خون بہ جاتا ہے۔ یعنی بے احتیاطی سے کسی کی طرف چھری پھینکنا اور وہ لگ گئی اس کی کسی ایسی رگ پہ، تو یہ چھوٹی بات نہیں۔ اسی طرح جو ڈاکٹرز میل پریکٹسز کرتے ہیں اور بلا وجہ سیزیرین کر دیتے ہیں، بلا وجہ پیسے کمانے کے لیے آپریشن کر دیتے ہیں، بلا وجہ دوسروں کو نقصان دیتے ہیں، ابارشن کر دیتے ہیں، وہ سب بھی محتاط ہو جائیں اور اپنی آخرت بچائیں۔ دنیا کے چند پیسے آگے کام آنے والے نہیں ہیں، اس لیے مریض پر حد الوسع محنت کریں۔ جو بچے انسانی اعضاء کے لیے اغوا کیے جاتے ہیں، ان کے گردے نکال کے ان کے جسم کے مختلف حصے، جادو کے لیے بھی لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، بچے گم جاتے ہیں رستے میں لوگوں کے۔ بعض جادوگر کہتے ہیں نا کہ اگر تم چاہتی ہو تمہارا بچہ پیدا ہو تو کسی بچے کا خون لے کر آؤ، یا اس کے جگر لے کے آؤ، یا فلاں لے کر آؤ، اللہ رحم کرے۔ اور کئی لوگ ظلم میں انتہا درجے تک یہ حرکتیں کر بھی دیتے ہیں،
قیامت کے دن حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا مقدمہ پیش ہوگا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا سخت قسم کا جرم ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول کو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس نے اپنا سر اپنے دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ سے پکڑ رکھا ہوگا اور اس کے زخموں سے خون رس رہا ہوگا، اور وہ رحمان تبارک و تعالی کے عرش کے سامنے جائے گا اور کہے گا اے میرے رب اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، یعنی قاتل سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. پھر اگر دو لوگ ایک دوسرے پہ اسلحہ اٹھائے ہوئے، ایک نے مار دیا دوسرا مر گیا، جائیں گے دونوں جہنم میں، کیونکہ جو مقتول ہے وہ بھی مارنے کے ارادے سے سامنے آیا تھا. اس حد تک احتیاط ضروری ہے کہ اسلحے سے اشارہ کرنا بھی منع ہے، اور یہ ایک ملعون فعل ہے. حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے اپنے کسی بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ کیا تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اشارہ کرنا چھوڑ نہیں دیتا، اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہو، سگا بھائی. اگر اس نے کوئی چیز اٹھا کے بھائی کی طرف کی ہوئی ہے تو لعنت آنا شروع ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ باہم اسلحہ اٹھانے والے دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں، یعنی مفہوم ہے حدیث کا. حدیث ہے جب آدمی اپنے بھائی کی طرف کسی ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کر رہا ہو تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پہ ہوتے ہیں. اگر وہ اسے قتل کر دیتا ہے تو دونوں جہنم میں گر جاتے ہیں. ہنسی مذاق میں بھی کسی کی طرف ہتھیار نہیں اٹھانا چاہیے. مسلمان کو ڈرانا بھی حلال نہیں، کہیں اس کا ہارٹ ہی نہ فیل ہو جائے، کیونکہ بعض لوگ سرپرائز دیتے رہتے ہیں، سر پر آ کر رائز دیتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں. جسے طرح کہتے ہیں، طرح کا پتہ ہے، جان بوجھ کے نہیں کریں. اگر کسی کا ہر وقت نکلتا ہی رہتا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں، کیونکہ کچھ لوگ اپنی دنیا میں اتنے خیالوں میں گم ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی آہٹ پر بھی چونک اٹھتے ہیں. یہ بس میں نہیں ہوتا، مجھ سے بھی ہو سکتا، کسی سے بھی ہو سکتا، لیکن یہ کہ ہم کسی کے لیے سبب نہ بنے. جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جا کے دروازہ ناک کرنا چاہیے، بیل بجانی چاہیے، سلام کرنا چاہیے. کچھ لوگ ہیں نہ بیل بجاتے ہیں، نہ دروازہ ناک کرتے ہیں، نہ سلام کرتے ہیں. اللہ کے بندے چپ کر کے چلے آتے ہیں. پتہ نہیں کیسا دین ہے یہ. تو گھر میں کسی کا اچانک طرح نکل سکتا ہے کہ پتہ نہیں کون آگے، اور خاص طور پر اگر آپ نے کالا گاؤن پہن رکھا ہو. پھر اسی طرح یہ کہ اپنی جان کو قتل کرنا بھی حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک شخص کے ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا اور اسے اس سے بڑی تکلیف تھی. آخر اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا. اس کے نتیجے میں اس کا خون بہنے لگا اور وہ اسی سے مر گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے خود میرے پاس آنے میں جلدی کی، اس لیے میں نے بھی جنت کو اس پر حرام کر دیا. تو خودکشی حرام ہے، انسان اپنے اوپر جنت کو حرام کر لیتا ہے. اور جس چیز سے انسان خودکشی کرتا ہے، جس طریقے سے، وہ جہنم میں وہ بھی سزا ساتھ ساتھ ملتی رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص جس چیز کے ذریعے دنیا میں خودکشی کرے گا تو قیامت کے دن اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا. دوسری حدیث میں مسند احمد کی، جو شخص خود کو کسی چیز سے مارے گا یا ذبح کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں اسی طرح ذبح کرے گا. استغفر اللہ. ایک اور روایت میں، جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کیا وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسے اپنے پیٹ میں مار رہا ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. جو آدمی زہر پی کر خودکشی کرے گا اس کے ہاتھ میں ہمیشہ زہر ہوگا اور وہ اسے جہنم میں قطرہ قطرہ پیتا رہے گا. استغفر اللہ. چھوٹا سا پیمفلیٹ اس پہ بننا چاہیے اور ماس اسکیل پر اس کی ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے کہ خودکشی حرام ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کھیل تماشا بنایا ہوا ہے کہ خودکشی. 13 سالہ لڑکے نے بالوں کی کٹنگ بھی خودکشی کر لی، یعنی ایسے کھیل بنایا ہوا. اس پہ ضرور وسیع پیمانے پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. تو قتل بہت بڑا جرم ہے، لیکن جب ہم قتل کی خبر سنتے ہیں، اخباریں پڑھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں جرم کیا، یا ہمارا اس سے کیا تعلق، کوئی ہے ABC، ہم نہیں جانتے کون ہے کون، یعنی اس سے لا تعلق ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کیا ہم اسے لا تعلق ہو سکتے ہیں جب معاشرے کے اندر اتنا ظلم ہو رہا ہو سکتے ہیں لا تعلق. اسی طرح جب ہم کسی کی عزت کا قتل کرتے ہیں غیبت کر کے، تو کیا خیال ہے، وہ نقصان دہ نہیں، اس کا کوئی نقصان اس شخص کو نہیں پہنچتا. جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان کسی کو پہنچتا ہے. قتل کہیں بھی ہو پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے. غیبت ایک شخص کر رہا ہوتا ہے، 10 سن رہے ہوتے ہیں،
دوسرے شخص کی عزت کا قتل ہو جاتا ہے، اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح حسد کرنے والا ایک نہیں کئی گناہ کر دیتا، حتیٰ کہ قتل بھی جائز کر لیتا اپنے، تب بات لہو نفسہ، قتل اخی ہی ہو جاتا ہے. بنی اسرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کیوں نہیں مانا تھا؟ حسد کی بنا پر. اللہ کی تقسیم پہ اعتراض تھا. کوئی نقصان ہوا اس کا؟ ہوا کوئی نقصان؟ بہت سے لوگ دین کی طرف آنے سے اس لیے رک گئے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ تو کتاب جانتے ہیں، یہ تو بہت ریلیجس پیپل ہیں، یہ اگر نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے تو ہم کیوں مانیں؟ اسی لیے اللہ کے واسطے یہ جو مذہب کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر آپس کی خانہ جنگی ہے نا، اس سے پرہیز کریں. آپ کو اس لیے خاص طور پہ کہہ رہی ہوں کہ آپ سب دین پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. جب دین والے دین والوں کے خلاف تقریریں کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ لوگ کس سے متنفر ہوتے ہیں؟ دین سے. اور آپ دین سے روکنے والے بن جاتے ہیں. یصدون عن سبیل اللہ. عام بندوں کی غیبت بھی حرام ہے، لیکن لحوم العلماء مسمومۃ، عربی کا ایک محاورہ کہ جو علماء کے لحوم، لحم یعنی گوشت ہوتے ہیں، وہ زہریلے ہوتے ہیں، وہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. عام بندوں کا گوشت تو کھا رہے ہیں آپ، ان کے کھائے تو مرو گے. زہریلا گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان کی غیبت سے سخت نقصان پہنچتا ہے. کس کو؟ دین کو. اس لیے دین والوں کا یکجا ہونا، یک دل ہونا، آپس میں جڑ کے رہنا، وہاں مشوروں سے کام کرنا، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا بے حد ضروری. لیکن ہم بعض اوقات حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کو یہ چیز کیوں مل گئی اور مجھے کیوں نہیں ملی، لہذا ہم ہر غلط بات یا صحیح بات یا دوسرے کا امیج خراب کرنے کے لیے کوئی بات کرنا اپنے لیے جائز قرار دیے ہوتے ہیں. تو بہرحال کوئی بھی گناہ ہو، کبیرہ گناہ چھوٹا نہیں ہے، اس کو کبیرہ اسی لیے کہا گیا کہ اس کی اثر پذیری بہت بڑے پیمانے پہ ہو جاتی. کر ہم ایک رہے ہوتے ہیں لیکن بہت دور تک اس کے اثرات جاتے ہیں. تو جب یہ آپ نے اتنی ساری قتل کے بارے میں حدیثیں اور آیات پڑھی تو پھر آپ نے کیا سوچا؟ نمبر 1 کہ آپ کبھی اپنے منہ سے بھی نہیں نکالیں گی، کیا کسی کو قتل کا ارادہ اور نیت بھی نہیں کریں گی، نہ اپنے پیٹ کے بچے کو قتل کریں گی. ولا یقتلن اولادہن، جو دور جاہلیت میں بھی تھا اور آج کی جاہلیت میں بھی بہت عام ہے. ایسے ڈاکٹرز جو اس کام میں ملوث ہوں اور آپ ان کو جانتے ہوں تو آپ ان کو سمجھائیں گے بھی. اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے بھی ان کو روکیں گے. کس بات سے؟ کہ کوئی ایسی گیم نہیں کھیلنی، یا اشارے سے بھی یا مذاق میں بھی اس قسم کی گفتگو نہیں کرنی. تو چونکہ عام طور پہ قتل کو ہم اپنے سے ریلیٹ نہیں کرتے تو اس لیے ہمارے اندر اویئرنیس بھی نہیں ہوتی اور نہ ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرتے ہیں، الا یہ کہ کوئی بچہ کسی گینگ کے ساتھ انوالو ہو جائے، ایسے لوگوں کی جن کی کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو پھر ہم نے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اس میں ہمارا کیا رول ہے، اور پھر یہ کہ یہ پوری انسانیت کا قتل کیسے ہے. تو اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سارے کبیرہ گناہوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں، کیونکہ ان کے اثرات ہوتے ہیں اور اثرات وسیع پیمانے پر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جب آپ کسی کی جان لینے کی بات تو دور، تو سوچنا ہی نہیں نا، لیکن کسی کی عزت خراب کرتے ہیں، اس کو ڈیفیم کرتے ہیں، اس کو بدنام کرتے ہیں، تو خواہ خود کرتے ہیں کسی کی ہاں میں ہاں ملا کے کرتے ہیں، اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کے منہ سے اگر ایسے الفاظ نکلتے ہیں تو آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ آپ کے اعمال نامے میں کوئی چیز لکھی جاتی ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ غیبت سے بچنے کے لیے کرنا پھر کیا چاہیے؟ کیونکہ یہ عزت کا قتل ہے نا. زبان کی حفاظت کریں. دوسرا یہ کہ جو کر رہا ہو اس سے یہی کہیں کہ جس سے متعلق چیز ہے اس کو جا کے بات کرو، اور خاص طور پر اگر آپ اس سے ارریلیونٹ ہیں تو آپ بات نہیں سنیں، دلچسپی نہ لیں کہ میرے گھر میں بہت مسائل ہیں، میرے ہسبینڈ کے بڑے مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، اور پھر جو ہسبینڈ کی برائیاں شروع ہوتی ہیں اس غریب میں ایک خوبی بھی نہیں ہوتی. پھر ہر کام کے آفٹر ایفیکٹ سوچیں، ہر بات کا آفٹر ایفیکٹ سوچیں. جی ایک سوال تھا. جی ضرور. ایک تو یہ کہ جو خودکشی کرنے والا ہے کیا اس کے لیے بخشش کی دعا مانگ سکتے ہیں؟ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہر بندے کے لیے مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یعنی آگے جا چکے ہیں، ایمان والے تھے.
اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تو سزا دے گا، لیکن کر سکتے جنازہ بھی پڑھا جائے گا. ایک اور یہ تھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص مثلا غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ نہیں سمجھانے سے باز آ رہا ہے، یا مطلب بہت اس کی کچھ اس ٹائم تو ضد میں آ گیا، یا یہ کہ وہ نہیں مثلا اس سے نکل رہا، تو اب جو اس کے ارد گرد رہنے والے ہیں وہ اس کے بارے میں پریشان ہیں اور وہ سوچتے ہیں نکلے یا، لیکن وہ نہیں نکل رہا. تو وہ بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس طرح کی دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے یہ فوت ہو جائے مثلا. تو کیا ایسی دعا کر سکتا ہے؟ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. اور ایک اور یہ کہ وجوہات معلوم کرنی چاہیے کہ وہ کیوں کیا رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للایمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون